جب بھی کوئی چیز اپنے محل کے غیر میں استعمال ہوتی ہے تو وہ خلاف فطرت چلی جاتی ہے، اور اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز خلاف فطرت جائے گی وہ تباہ ہو جائے گی، اسے جلا دیا جائے گا، اسے کاٹ دیا جائے گا، اسے فنا کا سامنا ہوگا، کیونکہ خلاف فطرت یہ قدرت کو منظوری نہیں ہے۔ اس کی آپ مثال یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ بنائی ہے دیکھنے کے لیے۔ اب کوئی شخص یہ خواہش کرے کہ جی میں تو آنکھ سے کھاؤں گا، کیسے کھا سکتا ہے؟ اچھا، اسی طرح کان سننے کے لیے اب کسی شخص کی خواہش ہو کہ میں کان سے بولوں گا، تو ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اصل میں جو اس میں ایک اور نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خلاف فطرت پر اصرار قدرت کا استہزاء ہوتا ہے، اور یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یاد رکھیے، جب کوئی قدرت کے ساتھ کھیلتا ہے تو پھر قدرت اسے مٹا کے رکھتی ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا جس نقطے پہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ دل کی فطرت کیا ہے۔ اس کی فطرت یہ تھی کہ یہ معرفت حق و نور برحق کے لیے بنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت کے لیے بنا۔ اس کے علاوہ اسے استعمال کریں گے نقصان اٹھائیں گے، جتنا غلط استعمال کریں گے اتنا برا نقصان ہوگا۔ زبان کس لیے ملی تھی؟ اللہ کا ذکر کیا جائے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا جائے، اچھی بات کی جائے، لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے، کسی کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اب اسی کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیا تو نتیجہ آٹومیٹک فنا کی طرف جانا تھا۔ تو چیز اپنے غیر محل کے لیے جب استعمال ہونا شروع ہوتی ہے تو یہ خلاف فطرت چلی جاتی ہے، اور خلاف فطرت چیز کبھی قائم نہیں رہتی۔ یہ کائناتی اصول ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے۔ اب آج دین صرف اسلام ہے، جو بھی اسلام سے ہٹے گا اسے مشکلوں کا سامنا ہوگا، وہ جلے گا، کٹے گا، مرے گا، پھنسے گا، یہاں نہیں تو آگے قبر میں، حشر میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ میرے بھائیو، قانون کہاں گیا؟ خلاف فطرت تھا نا۔ فرعون کہاں گیا؟ خلاف فطرت تھا نا۔ نمرود کہاں گیا؟ خلاف فطرت تھا نا۔ تو خلاف فطرت جو بھی جائے گا وہ تباہ ہوگا۔ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلاۃ والسلام آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں تو ابو جہل آپ کے پیچھے پیچھے نکلا، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ بری بری شکلیں بنا کر سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی بزام خیش تحقیر کرنے لگا۔ یعنی اس کے دل میں یہ تھا کہ میں ایسے کروں گا تو آپ کی توہین ہوگی۔ اب اسے کون سمجھائے کہ جس کی عظمتیں خود اللہ بلند کر رہا ہے اس کو کون گھٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو وہ نقلیں اتارتا ہوا پیچھے یوں چلتا آ رہا تھا۔ اللہ کی یہ شان دیکھیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ برے برے منہ بنا کے، منہ ٹیڑھا کر کے وہ آقا کریم کی نقلیں اتار رہا تھا۔ یعنی کہ جو نقل تھی نہیں، جیسے کسی کو چڑھانے کے لیے، نعوذ باللہ، کہ میں اس سے نبی پاک کو دکھ دوں گا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہی اس پر نظر پڑی تو رحمت عالم کے منہ مقدس سے نکلا کن کذالک، کہ تو اسی طرح ہو جا۔ روایات میں لکھا ہے کہ اس کا منہ تا موت ٹیڑھا رہا اور وہ ٹیڑھے ہی منہ سے مر گیا۔ اللہ نے پھر اسے شفا نہ دی۔ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور کفار کا ایک طبقہ آپ پہ پھپتیاں کسنے لگا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اور ان میں سے ایک بدبخت شخص نے اپنی یوں انگلی اٹھا کے کہا اللہ اکبر۔ یہ میں کبھی نہ ایسے کرتا اگر آپ کو مثال نہ دینی ہوتی بھائیو۔ انگلی اٹھا کے کہنے لگا کہ یہ ہے وہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ بھی خلاف فطرت تھا، کیونکہ چاہیے یہ تھا کہ یہ ہاتھ ان کی خدمت میں قربان کرتے کہ یا رسول اللہ، اللہ سے ملنے کی مخلوق میں تو طاقت ہی نہیں ہے، ہم تو آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اللہ سے ملایا ہے۔ تو خلاف فطرت گئے۔ اللہ کی نعمت کی ناشکری خلاف فطرت تھی، اور اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ
مجھے سخت ناپسند ہے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ رویہ۔ عرض کی یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا جبریل ان کو اپنا ہونا بتا، میں نے تجھے اتنی طاقتیں دی ہیں۔ حضرت سیدنا جبریل امی علی نبینا علیہ السلام نے وہاں تشریف لے جا کر اس مجمع کو صرف اپنی انگلی مقدس لگانی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے جسموں پر بڑے بڑے زخم پڑ گئے اور بقیہ ساری زندگی وہ کوڑ کے مریض ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوڑ کا مریض کتنا دکھ اٹھاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوڑی کر کے مارا۔ کیوں؟ خلاف فطرت ہو گئے تھے۔ میرے بھائیوں، جب بھی کوئی شخص خلاف فطرت ہوگا تو وہ اپنے انجام سے دو چار ہونا پڑے گا۔ تو آ جاؤ اللہ کے دین کو قبول کرو۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اس کے خلاف جو بھی جائے گا وہ تباہ ہوگا۔ اسلام ایک ایسا واحد دین ہے جو ہر انسان کو بتاتا ہے کہ اس کی حدود و قیود کیا ہے، اور اگر آپ غیر محل جائیں گے آپ تباہی و بربادی کا سامنا کریں گے۔ آ جاؤ اللہ کے دین کو سینے سے